الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مساعينا۔ پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر جب اپنی نبوت اور اللہ کی وحدانیت یعنی ایک خدا کی عبادت کا اعلان کیا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تو مکہ کے لوگ آپ کے دشمن ہوتے چلے گئے اور ان لوگوں نے آپ کو جھٹلانے کے لیے، لوگوں کو آپ سے دور کرنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کی، یہاں تک کہ ایک بار ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ مدینہ میں یہودی رہتے ہیں جن کے پاس کتاب ہے، جو اہل کتاب ہیں، ان کے پاس ہم سے زیادہ علم ہے، کیوں نہ ہم اپنے کچھ لوگوں کو مدینہ کے یہودیوں کے پاس بھیجیں، وہاں وہ ان کے عالموں سے مل کر کوئی ایسا حل تلاش کریں کہ جس سے ہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی دعوت و تبلیغ سے چھٹکارا پا جائیں اور ان کا جھوٹ ہم زمانے کے سامنے لا سکیں۔ اسی ارادے سے قریش کے لوگوں نے اپنے کچھ لوگوں کو مدینہ یہودیوں کے پاس بھیجا۔ وہ لوگ مدینہ پہنچ کر وہاں کے یہودی عالموں سے ملے اور ان لوگوں سے کہا کہ ہم آپ کے پاس ایک اہم معاملہ لے کر آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں ایک یتیم لڑکا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ سن کر یہودی عالم بولے کہ ہمیں اس کا حلیہ بتاؤ۔ قاصدوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بتایا۔ لوگوں نے جب آپ کا حلیہ سنا تو کہا، اچھا، ہم تمہیں 3 سوالات دیتے ہیں، تم ان سے جا کر یہ 3 سوالات پوچھو، اگر وہ تمہیں اس کا جواب دے دیتے ہیں تو پھر سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، چونکہ یہ ایسے سوالات ہیں جو صرف ہماری کتابوں میں موجود ہیں اور نہایت ہی عجیب و غریب ہیں۔ پہلے ان سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کرو جو پچھلے زمانے میں کہیں نکل گئے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں ان سے پوچھو کہ ان کا کیا واقعہ ہے، اس لیے کہ ان کا واقعہ نہایت ہی عجیب و غریب اور ہماری پرانی کتابوں کے علاوہ اس واقعے کا کہیں بھی ذکر نہیں ملے گا۔ اگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر پا کر ان کے بارے میں بتا دیں گے، ورنہ نہیں بتا سکیں گے۔ پھر ان سے یہ پوچھنا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا، اس کا کیا واقعہ ہے۔ پھر ان سے روح کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اگر انہوں نے پہلے دونوں سوالوں کا جواب دے دیا اور ان کا واقعہ بتا دیا تو سمجھ جانا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور تیسرے سوال کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اس سوال کا وہ مختصر جواب دیں گے۔ اگر اس کا بھی جواب انہوں نے دے دیا تو گویا کہ یہ اپنی طرف سے بنا کر دینا ہوگا، اور اگر انہوں نے مختصر جواب دیا تو وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اور تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ روح کیا چیز ہے، روح کے بارے میں بتائیں۔ یہ لوگ یہ 3 سوالات لے کر واپس مکہ آئے اور قریش سے کہا کہ ہم ایسی چیز لے کر آئے ہیں کہ اس سے ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ان سب کو پوری تفصیل سنائی۔ اب یہ مشرکین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے 3 سوالات کے جوابات بتا دیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کا واقعہ کیا ہے۔ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھے اور ان کا کیا واقعہ ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ آپ نے ان کے سوالات سن کر فرمایا کہ میں تمہارے ان سوالات کا جواب کل دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس جملے میں انشاءاللہ نہ فرمایا، یعنی آپ نے یہ نہ کہا کہ انشاءاللہ میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ قریش آپ کا جواب سن کر واپس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے، یعنی اللہ کی طرف سے پیغام کا انتظار کرنے لگے، لیکن وحی نہ آئی۔ دوسرے دن، تیسرے دن، اس طرح 15 دن گزر گئے اور اب تک اللہ کی جانب سے کوئی وحی نہ آئی۔ اب مشرکین نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ محمد کے رب نے تو انہیں چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی یہ باتیں بہت شاق، آپ بہت پریشان اور غمگین ہوئے۔ آخرکار حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت کی گئی کہ آپ کسی کام کی نسبت
یہ نہ کہا کیجیے کہ میں اس کو کل کر دوں گا، مگر ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کہیے۔ یعنی جب آپ یہ کہیں کہ میں فلاں وقت میں یہ کام کروں گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ اگر آپ اس وقت اپنی بات کے ساتھ انشاءاللہ ملانا بھول جائیں تو بعد میں یاد آ جائے تو اس وقت انشاءاللہ کہہ دیا کریں، اس لیے کہ بھول جانے کے بعد یاد آنے پر وہ انشاءاللہ کہہ دینا بھی ایسا ہی ہوگا جیسے آپ نے اپنی بات کے ساتھ کہا ہے۔ اس موقع پر وحی آنے میں جو تاخیر ہوئی ہے، جو دیر ہوئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر آئے تو آپ نے ان سے پوچھا، جبرائیل تم اتنی مدت کے بعد میرے پاس آئے، اتنی تاخیر کی وجہ کیا تھی؟ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، ہم تو صرف اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، تو آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا، بلکہ یہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہوا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں بتایا، ذوالقرنین کے بارے میں بتایا، اور پھر روح کے بارے میں بھی وضاحت۔ اصحاب کہف کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو چکا تھا۔ وہ لوگ بت پرستی کرنے لگے تھے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر یعنی مورتی پوجا پر مجبور کرنے لگے تھے۔ خاص طور پر ان کا ایک بادشاہ دقیانوس ہوا کرتا تھا۔ وہ تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف یعنی غار والے، کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں، یہ لوگ شہر افسوس کے باعزت لوگ تھے۔ یہ بادشاہ کے درباری ہوا کرتے تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار اور الگ تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ لے لی اور وہیں ٹھہر گئے۔ اور جب وہ لوگ وہاں سوئے تو اللہ کی قدرت سے 300 برس سے زیادہ عرصہ تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بہت بگڑا اور اس نے انتہائی غصے کی حالت میں یہ حکم دیا کہ اس غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے، یعنی اس کے منہ پر ایک دیوار اٹھا دو تاکہ یہ لوگ اسی گفا کے اندر رہ کر مر جائیں اور وہی گفا، وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی میں لکھ کر تانبے کے ایک صندوق میں بند کر کے دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا، اور اسی طرح ایک تختی اس نے بادشاہ کے خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہی، حکومتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا وہ تخت پر بیٹھا، جس نے 68 سال تک بہت ہی شان و شوکت اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کے آنے کا انکار کرنے لگے۔ قوم کی یہ حالت دیکھ کر بادشاہ کو بڑی تکلیف ہوئی اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں نہایت بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ رو رو کر دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے کہ جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کے دن پر یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے جگہ کی تلاش کرتے کرتے اسی غار تک پہنچ گیا اور اسی غار کو اپنی بکریوں کے ٹھہرانے کے لیے اس نے چن لیا۔ اس نے دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور دہشت سوار ہوئی کہ دیوار گرانے والے وہاں سے خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے، اور اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر جو 300 سالوں سے سو رہے تھے اٹھ کر بیٹھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور نماز ادا کی۔
جب ان لوگوں کو بھوک کا احساس ہوا تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی جن کا نام یملیخا تھا کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرنا کہ دقیانوس بادشاہ کا ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ علانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیسے آ گیا؟ پھر یہ ایک نان بائی یعنی روٹی والی کی دکان پر پہنچے اور اس کو دقیانوسی زمانے کا سکہ دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکہ کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ دکاندار نے ان کو حاکموں کے حوالے کر دیا اور حاکموں نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ یملیخا نے کہا کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حاکموں نے کہا ہم کسی طرح مان نہیں سکتے کہ یہ روپیہ تمہارا ہے، یہ سکہ تو 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے ہیں کہ اس سکے کا چلن بند ہو گیا ہے، تم ابھی بھی جوان ہو، صاف صاف بتاؤ کہ یہ پورا معاملہ کیا ہے۔ یملیخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حاکموں نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ بھی موجود نہیں ہے، ہاں سینکڑوں سال گزر گئے کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ ہوا کرتا تھا جو بت پرست اور ظالم تھا۔ یملیخا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر یہاں سے بھاگے ہیں، میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں ایک گفا کے اندر موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو تو میں تم کو ان سے ملا سکتا ہوں۔ حاکم اور شہر کے بڑے بڑے لوگ ساتھ میں عوام کا ایک بہت بڑا گروہ اس غار کے پاس پہنچا۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گئے ہیں، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور ان لوگوں نے سنا تو پھر انہیں یقین ہو گیا کہ دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ اللہ کے ذکر اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حاکم جب غار پر پہنچے تو انہیں دیوار کی بنیاد میں تانبے کا ایک صندوق یعنی ایک باکس نظر آیا۔ اس کے اندر سے جب وہ تختی نکالی گئی اور اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا ہوا تھا، ساتھ میں یہ تحریر بھی لکھی تھی کہ یہ مومنوں کی ایک جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ لی ہوئی ہے۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں، انہیں ان کی خبر ہو جائے۔ حاکموں نے جب تختی کی عبارت پڑھی تو بڑے حیران ہوئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا اس کو اس واقعے کی پوری خبر دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امیروں اور شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا، ان سے گلے ملے اور اپنی پوری تفصیل پورا واقعہ بیان کیا۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ پیارے دوستو، اصحاب کہف کا واقعہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ، یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔